بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر 9 جس کا نام ہے دا وائٹ لیمپ، اور اس کے جو رائٹر ہے وہ ہے سیرو خانزادین. تو یہ جو ہے ورلڈ وار 2 میں بھی انہوں نے فائٹ کیا ہوا ہے، اور زخمی بھی ہوا تھا ورلڈ وار 2 میں، اور اس نے بہت سارے ناولز لکھے ہیں، اور انہوں نے یہ سبق بھی لکھا ہے. دا وائٹ لیمپ، وائٹ لیمپ یعنی وائٹ مین سفید، لیم مین یعنی بیڑ کا بچہ، یعنی بیڑ یعنی آپ اس کو کہتے ہیں مطلب جو شیپ ہوتا ہے اس کا بچہ جو ہوتا ہے لیم. اس سبق سے مطلب اس کی جو شارٹ سمری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے، اس کی ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں بچپن ہی میں. جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی چاچا اس کا پرورش کر دیتا ہے، اور اس کا وہ امی کی جو خالہ زاد ماموں ہوتے ہیں وہ اس کی بھی مطلب وہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں، چاچا بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں رشتے ہوتے ہیں اس بچے کے ساتھ اس کا. تو اس کا نام نوسار ہوتا ہے، تو اس کو وہ پال لیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے. پھر اس کو وہ ایکچولی کسان ہوتا ہے، تو ساری جمع پونجی اس پہ خرچ کرتے ہیں اس کی پڑھائی پہ. اینڈ میں اس کو بیچتا ہے باہر پڑھائی کے لیے. جب وہ باہر سے پڑھ کے واپس آتا ہے تو کوئی اس کو کہہ دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا تو آ گیا ہے واپس. تو یہ بیچارہ بہت خوش ہوتا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک وائٹ لیمپ بھی پال کے رکھی ہوتی ہیں کہ وہ آئے گا میں اس کو ذبح کروں گا اس کے لیے. ساتھ میں بہت سارے فروٹس جو ہے وہ اپنے کھیت سے توڑ کے لے کے آتا ہے اور رکھ دیتا ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی گاڑی آتی ہیں، اور ولیج کی جو سب سے بڑا وہ ہوتا ہے آدمی ہوتا ہے اس کی حجرے تک جاتی ہیں، ادھر اس کے ساتھ چائے وغیرہ پی کے پھر وہ واپس چلا جاتا ہے اور اپنے اس بابا سے مل بھی نہیں لیتا. تو یہ اس کی شارٹ سمری ہیں. چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The old gardener Navasad went down to the spring that welled up under the nut tree to wash and rest. یعنی بوڑھا باغبان، گارڈنر باغبان نواسارڈ وینٹ ڈاؤن نیچے چلا گیا، ٹو دا اسپرنگ چشمے کے پاس، اینڈ ویل جو بہہ رہا تھا، انڈر دا نٹ ٹری یعنی اخروٹ کی درخت کے نیچے، ٹو واش اینڈ ریسٹ تاکہ اپنے منہ ہاتھ دھوئے اور تھوڑا آرام کرے. No sooner had he been down to let the cool water splash on his sunburned face than he heard the team leader calling him. مطلب ابھی اس نے پانی ہاتھ میں اٹھایا بھی نہیں تھا کہ اپنے فیس پہ وہ سپلیش کرے اور اپنے فیس پہ ڈال کے، اپنے چہرے پہ ڈال کے اس کو دھو لے. اسی دوران ایک ٹیم لیڈر نے اس کو آواز دی، ہے نواساد ہری یور سن ارشک از بیگ، جلدی کرے تمہارا بیٹا ارشک واپس آ گیا ہے. اس لڑکے کا نام تھا ارشک. واٹ کیا؟ دا اولڈ مین سیڈ ایکسائٹیڈلی، بوڑھے آدمی نے بہت پرجوش انداز میں کہا. اینڈ دین اسٹریٹن اپ ود ڈیفیکلٹی، اور پھر بہت مشکل کے ساتھ اٹھ کے اپنے کمر کو سیدھا کر لیا. ہی رشڈ بیک اپ، وہ ادھر دوڑ گیا، ویئر دا مین واز اسٹینڈنگ ود agility surprising for his ears، اور وہ وہاں پہ بھاگ گیا جہاں پہ وہ بندہ کڑا تھا. تو بہت حیرانگی کے ساتھ اس نے پوچھا، what did you say، تم نے کیا کہا؟ when did he come، وہ کب آیا؟ where is he، اب وہ کہاں پہ ہے؟ he is in the village، وہ گاؤں میں ہے. I saw him myself، میں نے اس کو خود دیکھا. he is driving a blue sedan، وہ ایک نیلا سیڈان چلا رہا ہے، یعنی گاڑی میں آیا ہے وہ چلا رہا تھا. رائڈنگ تھرو دا ولیج، وہ گاؤں کے ہوتے ہوئے آ رہا تھا. لکی یو، تم بہت خوش قسمت ہو نواسارڈ. گاڈ ہیز بلیسڈ یو ود اے فائن سن، خدا نے تمہیں اچھے بیٹے سے نوازا ہے. دا سن began to shine 10 times as brightly as before، سورج جو تھا پہلے سے بھی 10 گنا زیادہ اس پہ اور چمکنے لگا. نواسارڈ فیلٹ، نواسارڈ نے محسوس کیا، ہی واز واکنگ آن دا ایئر، کہ وہ ہوا کے اوپر چل رہا ہے. ہز ہارٹ پاؤنڈیڈ ود ایکسائٹمنٹ، اس کا دل جو تھا وہ خوشی کی وجہ سے تیز تیز دھڑکنے لگا. نواسارڈ seemed to be pondering over something as he looked in the direction of the village، نواسارڈ اس طرح غور سے سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. as he looked in this direction of the village، جیسے ہی اس نے گاؤں کے راستے کی طرف دیکھا. but then turned sharply، لیکن پھر وہ تیزی سے مڑا. and ran towards the spot، اور اس جگہ پہ دوڑ گیا. in the orchard instead، یعنی باغ کی بجائے. he had not seen ارشک for 10 years، اس نے 10 سال تک ارشک کو نہیں دیکھا تھا. each year he would look at the road، ہر سال وہ روڈ کو دیکھتا تھا. hopefully and wait، اس امید کے ساتھ کہ وہ آئے گا، اور انتظار کرتا تھا. he had waited patiently، انہوں نے بے صبری سے انتظار کیا.
and know it long last he would see him, اور ابھی اب اس کو وہ دیکھ لے گا. ارشک had come at a good time. ارشک بہت اچھے وقت پہ آیا ہے. Fruit in orchards had ripened. اور پل جو ہیں وہ باغیچے میں پک گئے ہیں. And he was still hale and hearty. اور وہ ابھی بوڑھا بھی ہے لیکن ابھی بھی تندرست سلامت اور صحت مند ہے. نواساد had no living relatives. نواساد کی کوئی اور رشتہ دار نہیں تھے جو زندہ بچ گئے تھے. Left in the village جو اس گاؤں میں تھے. His had not been a happy life. اس کی اچھی زندگی نہیں گزر رہی تھی. He had never had any children of his own. نواساد کی کوئی اپنے بچے نہیں تھے. And his wife had died many years before. اور اس کی جو بیوی تھی وہ بہت سال پہلے وہ فوت ہو گئی تھی. His brother and sister-in-law had died of hunger during the war. اس کی بھائی اور اس کا بھائی کی بیوی جو تھی وہ جنگ میں بھوک کی وجہ سے مر گئی تھی. Leaving and only one Arshik. صرف اور صرف ارشک کو پیچھے چھوڑا. Then he recalled that the largest of the watermelons had ripened under the huge mulberry tree by the river bank. پھر اس کو یاد آیا کہ سب سے بڑا جو تربوز ہے وہ شہتوت کے درخت کے نیچے جو تھا وہ پک گیا ہے جو دریا کے قریب ہے. He cut its stem. انہوں نے اس کا تنا کاٹ دیا. Whipped the silvery dust from the melon. اور اس تربوز سے جو سنہری رنگ کا گندگی تھی اس کو دھو لیا, صاف کیا. اور with him of his long jacket. یعنی اپنے جیکٹ کے بڑے جیکٹ کے جالر سے. And admired its shiny strip. اور اس کی جو بڑے بڑے لکیریں تھی یعنی چمک رہے تھے اس کو اس کی تعریف کی بہت اچھا تربوز ہے. My Arshik loves watermelons. میرا ارشک جو ہے وہ تربوز کھانا پسند کرتا ہے. He murmured. وہ آہستہ اپنے ساتھ انہوں نے کہا. He got down on his knees. وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا. But his arms around the melon. لیکن اس کی جو ہاتھ تھے دونوں ہاتھ اس کے تربوز کی ارد گرد تھے. And squash hard. اور اس کو زور دیا. With his ears to the rent. اور اپنے کان کے قریب کر کے اس کو زور دے دیا. He nodded. اس نے سر ہلایا. Approvingly. یہ منظور کیا at the sound کی اس کی آواز اندر سے آ رہی ہے. یہ تربوز پک چکا ہے اندر سے. He then went toward to the fig tree. پھر وہ انجیر کے درخت کے پاس گیا. Climbed it with difficulty. مشکل کے ساتھ اس کے اوپر چڑھ گیا. And began picking the honey sweet fruit. اور شہد کی طرح بالکل جو سویٹ فروٹ تھا یعنی پل تھا وہ اتارنے لگا. That had been pecked. جو ابھی پھونک رہا تھا اس کو. And here and there by the bird. ان انجیر کو توڑ رہا تھا جس کو پرندوں نے ایک جگہ دوسری جگہ پہ اس نے چونچ لگائے تھے. He chooses the figs. انہوں نے وہ انجیر کو انتخاب کیا یعنی منتخب کیا, توڑا. And packed them gently into the bright woven basket. اور جس کے پاس بڑا باسکٹ تھا جو انہوں نے خود بنا ہوا تھا بنایا تھا اس میں اس کو رکھ دیا. Then Navasad set out along the bank to where 6-month-old white lamb was grazing. پھر نواساد جو تھا وہ اس دریا کے قریب گیا جہاں پہ پورا 6 منتھ کا وہ وائٹ لیم تھا وہاں پہ جو چر رہا تھا. He was saving the lamb for a special occasion. وہ اس دمبے کو بہت خاص وقت کے لیے اس کو انہوں نے پالا ہوا تھا. Arshik has come home. ارشک ابھی گھر آیا ہے. I have finally lived to see the day. میں آخر کار میں اس دن تک زندہ رہا, میں اس کو پھر دیکھ لوں گا. نواساد said to himself. نواساد نے خود کو کہا ہے. Unthreatened the lamb. اور اس دمبے کو انہوں نے مطلب اس کو باندھا تھا اس کو مطلب کھلا چھوڑ دیا. It bleated loudly. اس نے بلند آواز میں چیخیں نکالی. Let go fellow. اس نے کہا آ جاؤ میرے ساتھی. نواساد said. نواساد نے کہا come on Arshik home. آ جاؤ میرے ساتھ. ارشک گھر آیا ہے یعنی دمبے کو کہہ رہا ہے. He climbed the steps path to the village. وہ گاؤں کی طرف جو ڈھلوان والی سخت راستہ تھا اس پہ چڑھا. They have basket pressed on his shoulder. اس کی کندھوں پہ بڑا باسکٹ تھا یعنی اس نے وہ رکھا ہوا تھا. While the meek and the gentle lamb. یعنی وہ بدماش اور جو وہ دمبا تھا وہ اس کے ساتھ آہستگی سے چلنے لگا. Either ran or ahead or fell behind him. کبھی آگے دوڑتا تھا کبھی پیچھے دوڑتا تھا اس کے.
Arshik has come home for a visit. Arshik گھر آیا ہے ایک دن کے لیے مطلب وزٹ کے لیے. ہی دا اولڈ مین وڈ ریپلائی پراؤڈلی. جو بوڑھا شخص تھا وہ خود کو بہت زیادہ فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا. آن دا وے ایچ ٹری اینڈ بشز. ہر راستے پر ہر درخت اور جھاڑو. ایچ اسٹون اینڈ اسپرنگ ریمائنڈیڈ ہم آف ارشک چائلڈہڈ. ہر ندی اور ہر جو پتھر تھا وہ ارشک کی بچپن کو اس کو یاد دلا رہا تھا. On the way, many were the times that he carried the child up the steep path on his back. اور بہت ساری یادیں اس کی وہ آ رہی تھی جب وہ اس پر ڈلوان والی راستے پر جاتا تھا تو وہ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا تھا. he would sit down. وہ نیچے بیٹھتا تھا to rest. تھوڑا آرام کرتا تھا on this stone. اس پتھر پہ. نواسار would give ارشک a pear. نواسار ارشک کو ایک ناشپاتی دیتا تھا. and would whip his nose. اور اس کی ناک کو صاف کرتا تھا with the hem of his long jacket. اپنی لانگ جیکٹ کی اس کی سائڈ پہ. there was the spring which ارشک liked to drink from. یہاں پہ ایک یعنی ایک چشمہ تھا جس سے ارشک پانی پینا پسند کرتا تھا. نواسار would cup his hand. نواسار اپنے ہاتھوں سے کپ بناتا تھا. and ارشک would drink from them. اور ارشک اسے پیتا تھا. here was small orchard. یہاں پہ چھوٹا سا باغ بھی تھا. the tree still bore fruit abundantly and stayed green far into the autumn. اور وہ درخت جو ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ مقدار میں پھل دیتا ہے اور ہر یعنی آٹم یعنی خزاں میں بھی وہ سبز رہتا ہے. when ارشک was 11. جب ارشک 11 سال کا تھا. he fell from the cherry tree. وہ چیری کی درخت سے گر گیا تھا. and broke his leg. اور اپنا پاؤں اس نے توڑا تھا. نواسار carried him the many miles to the doctor in the distant settlement. نواسار نے اس کو میلوں دور اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا جو بہت زیادہ دور تھا اس کی گھر سے. نواسار نے یہ سوچا of all the things he had sold to outfit Arshak for the city life when he had sent the boy off to study. نواسار نے ساری کپڑے یعنی ساری جو اس کی چیزیں ہوتی تھیں ساری چیزوں کو فروخت کیا تھا. نواسار نے ارشک کے لیے پیسے اکٹھے کیے تاکہ وہ شہر میں جائے اور پڑھے. اٹ ہیڈ بن اے لانگ اسٹریچ. یہ بہت ایک طویل عرصہ تھا. بٹ ارشک گریجویٹڈ فرام دا یونیورسٹی. لیکن ارشک جو تھا ابھی یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھائی حاصل کی تھی. اینڈ ہیڈ گان تھرو ٹو دا اسٹڈی ان ماسکو. اور اسٹڈی کے لیے ماسکو گیا تھا. ہی ہیڈ رائزن ہائی ان دا ورلڈ. اس نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے. نواسار would often tell his fellow villagers about the very important work. نواسار ہمیشہ اپنی جو ساتھی تھی یعنی گاؤں والے تھی اس کو اس کے اہم کاموں کے حوالے سے بتاتا تھا. ارشک was doing in the capital. جو ارشک یعنی دارالخلافہ میں کرتا تھا. about his garden grand car. اس کے بڑے کار کے حوالے سے. in that he lived in the biggest house in Moscow. کہ وہ ماسکو میں سب سے بڑے گھر میں رہتا ہے. the old man was in a hurry to reach the village. بوڑھا شخص جو تھا وہ بہت زیادہ جلدی میں تھا کہ وہ جلدی گھر پہنچ جائے گاؤں پہنچ جائے. the meek and the timid یعنی کمزور اور لاغر لیم. وہ دمبا followed on his heels. وہ اپنی ایڑیوں پہ اس طرح جم لگا کہ اس کو فالو کر رہا تھا یعنی اس کے پیچھا کر رہا تھا. he finally reached his house. وہ آخری کار اپنے گھر پہنچ گیا. but did not see Arshik's car outside. لیکن ارشک کی گاڑی کو گھر کے باہر نہیں دیکھا. why didn't the drive right up. وہ کیوں ابھی تک گھر نہیں آیا ہے. نواسار wondered. نواسار پریشان ہوا. what am talking about. میں کس چیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. the gravels too sharp here. یہاں پہ جو یہ نکیلے وہ جو گریولس ہے وہ بھی بہت زیادہ نکیلے بن گئے ہیں. he was probably afraid. وہ شاید یعنی جو راستہ تھا وہ بہت زیادہ نقدار تھا وہ نکیلا تھا اس لیے وہ ڈرتا تھا شاید. that he would ruin his tires. کہ وہ اپنی گاڑی کے ٹائر کو تباہ کرے گا. it's good he didn't drive up the house. یہ اچھی بات ہے کہ اس نے گاڑی اوپر نہیں لے کے آیا اس خراب راستے پر. his one story flat roofed house. اس کا ایک منزلہ گھر with a terrace. ایک برآمدے کے ساتھ. in an earthen floor. اور کچی زمین والے جو فرش تھا was like an eagle's nest. وہ اس طرح لگ رہا تھا جس طرح ایک عقاب کا وہ ہوتا ہے گھونسلہ ہوتا ہے. stuck onto the mountain slope. جو کہ پہاڑوں کی سائڈ پہ مطلب ادھر لٹکا ہوتا ہے. one among many others. ایک بہت ساروں میں. نواسار entered the yard. نواسار جو تھا وہ داخل ہوا اپنے گھر کے صحن میں. set the basket on the ground. اور جو ٹوکری تھی وہ نیچے زمین پر رکھی. tossed an armful of grass to the lame.
اور اس دمبے کو ہاتھ بھرا ہوا انہوں نے گھاس سے اٹھا لیا, اس کو پہن دیا تاکہ وہ یہ گھاس کھائے. اینڈ لکڈ اباؤٹ, اور ارد گرد دیکھا. فار دا فرسٹ ٹائم ان ہز لائف, پہلی دفعہ اس کی زندگی میں. دا ہاؤس لکڈ پیٹیفل اینڈ ڈسکرپٹ ہم, پہلی دفعہ اس کی زندگی میں اس کا اپنا گھر بہت حقیر اور خستحال نظر آیا. ول اٹس ارشک ہاؤس ٹو, یہ اچھا یہ ارشک کا گھر بھی ہے. دس از ویئر ہی گریو اپ, یہ وہ علاقہ ہے, وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ پلا بڑھا ہے. ہی وونٹ بی ashamed آف ہز اون ہاؤس, وہ اپنے گھر کو مطلب اس پہ شرم محسوس نہیں کرے گا. ہی said to console himself, اس نے خود کو تسلی دی. and began clearing the yard, اور ذہن کو صاف کرنا شروع کر دیا. congratulations نواساڈ, مبارک ہو کا نواساڈ. ارشک کم ہوم بیک, ارشک گھر واپس آ گیا. اٹ واز دا اولڈ نائبر وومن, یہ پڑوس کی جو بوڑھی عورت تھی وہ کہہ رہی تھی. looking over the fence, باڑ کے اوپر دیکھ رہی تھی. نواساڈ flushed with joy, نواساڈ خوشی سے بہت زیادہ اس نے جھوم اٹھا. thank you and may your wonder return as well, اور تمہارے خدا کرے کہ تمہارے مسافر بھی واپس گھر لوٹ آئے. نواساڈ نے جواب دیا. I saw ارشک, میں نے ارشک کو دیکھا. was he here, کیا وہ یہاں پہ ہے؟ no, I went to the shop for a package of needles, میں سوئی کے پیچھے گئی تھی دکان پہ. and saw him standing out in front of the farm office, اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ فارم آفس کی بالکل سامنے کھڑا تھا. what a fine boy he is, کیا عمدہ لڑکا ہے وہ. you would never say, تم یہ بالکل نہیں کہو گے. he wasn't a Shah's son, کہ وہ شاہ کا بیٹا ہے. just couldn't take my eyes off him, میں اسے بالکل اپنی آنکھیں نہیں ہٹا سکتی تھی. may the Lord bless you, خدا تمہیں بخش دے. thank you so much, the old man said, بوڑھے شخص نے جواب دیا. in a voice, ایسی آواز میں, that was thick in with emotions, جو کہ ایموشن سے بہت زیادہ بھرا ہوا تھا, ان جذبات سے بہت زیادہ بھرا ہوا تھا. he went about tidying up the yard with zeal, وہ چلا گیا اور گھومتے گھومتے پورے صحن کو جوش کے ساتھ صاف کیا. first he swept up the dirt, پہلے انہوں نے گندگی کو جھاڑو لگایا. I don't want my boy to dirty his shoes, میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹا اپنے جوتوں کو گندا کرے. then he hammered in the pondering nail with the rock, پھر انہوں نے ہتھوڑے کے ساتھ انہوں نے پھر راک کے ساتھ یعنی پتھر کے ساتھ وہ جو کیلز نکلی ہوئی تھی اس کو وہ مار دیا تاکہ وہ اندر چلا جائے, اس کے کپڑے خراب نہ ہو. ارشک مائٹ کیچ ہز سلیوز, شاید ارشک جو ہے اپنے کپڑوں کی آستین اس میں پھنسا سکتا ہے. اینڈ ٹیئر ہز جیکٹ, اپنا جیکٹ پاڑ سکتا ہے. نواساڈ اوپن دا ڈور, نواساڈ نے دروازہ کھولا. a coat stood flooringly against the bar, ایک پلنگ جو تھا وہ دیوار کی سائڈ پہ برے حال میں پڑا ہوا تھا. I will say, میں یہ کہوں گا. remember how you slept on his bed, تمہیں یاد ہے کہ تم کس طرح اپنے اس بیڈ پہ سوتے تھے. ارشک and I slept, ارشک اور میں سوتا تھا. here, یہاں پہ. on the floor, زمین پہ. he was thinking as he smoothed the cover, اور وہ یہ سوچ رہا تھا جیسے ہی اس نے اس کی پردہ ہٹایا. I will say, میں یہ کہوں گا. this is your old bowl, یہ تمہارا پرانا پیالہ ہے. the one you ate from, وہ پرانا جسے تم کھاتے تھے. look, ارشک دیکھو. this is your wooden spoon, یہ تمہارا وہ چمچ ہے جو مطلب وہ سے بنا تھا یعنی لکڑی سے بنا تھا. remember the day, اس دن کو یاد کرو. I bought it from the wooden carve, کہ میں نے اس کو چوب تراش سے تمہارے لیے لیا تھا. مینس سے. and you were angry, اور تم غصہ تھی. because there was no design on it, کہ اس کے اوپر کوئی بھی ڈیزائن نہیں تھا. and then I took it, اور پھر میں لے کے گیا to the artist, ایک آرٹسٹ کے پاس. and had it painted for you, تمہارے لیے اس کو پینٹ کیا. conversing thus in thought, اپنی with ارشک, اپنے ذہن میں سوچوں میں ارشک کے ساتھ یہ بات کرتی ہوئی. he set out for the spring, brought some water and sprinkled the yard, وہ باہر چلا گیا اور کچھ پانی لے کے آیا اور اس نے اپنے صحن میں اس کو اس طرح چھڑکاؤ کی پانی کی. the terrace in the floor inside, even براندے پر بھی اور اندر جو فرش تھا اس کے اوپر بھی. then he began to sweep, اور پھر انہوں نے جھاڑو لگانا شروع کر دیا. Navasad, do you know, once again the old neighbor woman's head appeared over the fence, ایک دفعہ پھر اس بوڑھی عورت کے سر جو تھا وہ باڑ کے اوپر اس طرح نمودار ہوا. Navasad, do you know the Arshik has gone over to the chairman's, نواساڈ کیا تم جانتے ہو ارشک چیئرمین کے گھر چلا گیا ہے. no,
ارشک نے جواب دیا نہیں میں نہیں جانتا. when did he go there, وہ کب ادھر چلا گیا. just before you got back, اس سے پہلے کہ تم گھر آئے اس سے تھوڑی دیر پہلے. he must have seen there was no one at home and gone over there to rest up, شاید اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس لیے وہ آرام کرنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا ہوگا. he will be along, he won't get lost, وہ he will belong, وہ آئے گا. he won't get lost, وہ کبھی نہیں بھٹک سکتا. of course, یقیناً. نواساد brought some kindling wood and stake it by the outdoor fireplace. نواساد جو تھا وہ کچھ ٹہنیاں لے کے آیا اور اس کو باہر جو آگ لگا ہوا تھا اس نے اس کے اوپر رکھ دیا. then he took his knife, پھر انہوں نے اپنا چاقو نکالا from his belt, اپنے بیلٹ سے, and went toward to the lamp, اور اس بیڑ کے پیچھے چلا گیا. at the last moment, آخری لمحے تک, he changed his mind, اس نے اپنا ذہن جو تھا فیصلہ تھا اس نے بدل لیا. I will wait, میں انتظار کروں گا, till ارشد comes, جب تک ارشد آ جاتا ہے. he decided, اس نے یہ فیصلہ کیا, and looked into the direction of the chairman's 2-story house, اور چیئرمین کے جو 2 منزلہ گھر تھی اس کی طرف دیکھا. what's keeping him, کیا چیز اس کو ادھر روک رہی ہے. it will be dark soon, یہ بہت جلدی تاریک ہو جائے گی, یعنی مطلب نائٹ یعنی رات ہو جائے گی. the pigs will spoil, جو انجیر ہے وہ خراب ہو جائیں گی. the kernel will lose its taste, اور جو مطلب پل کا ذائقہ ہے وہ خراب ہو جائے گا. he took the fruit from the basket, انہوں نے باسکٹ سے ٹکڑی سے وہ پل نکالے. and laid on the window sills, اور کھڑکی کی جو سائڈز ہوتی ہیں ادھر رکھ لیے. then he borrowed a new table cloth from the neighbors, پھر انہوں نے پڑوس سے یعنی میز کا ایک نیا کپڑا انہوں نے ادھار لے لیا. covered the table, میز کو بالکل اس سے ڈانپ لیا. shook out the rug, اور قالین کو انہوں نے صاف کیا. covered the couch and put a pillow on it, اور جو couch تھا اس کو کور کیا اور جو اس کے اوپر ایک تکیہ رکھ دیا. everything was now ready, ہر چیز بالکل ابھی ریڈی تھا. still ارشد had not come, ابھی تک ارشد نہیں آیا ہے. what's the matter, کیا بات ہے. why did he go to the chairman's house, وہ چیئرمین کے گھر کیوں چلا گیا. نواساد wondered, نواساد پریشان ہوا. irritably and tremble passed through his hand, اور پریشانی کے ساتھ وہ سوچنے لگا اور کانپنے لگا, اپنے ہاتھوں کو اس طرح ملنے لگا. he hurried to console himself, انہیں جلدی کی اور خود کو تسلی دی. however, saying, یہ کہتے ہوئے, ارشد is an important man, ارشد بہت اہم شخص ہے. he had to drop by and ask the chairman about how things are in the village, شاید وہ اس چیز کو اس نے رکا ہوا ہے کہ تاکہ وہ چیئرمین سے یہ پوچھے کہ گاؤں میں کیا چل رہا ہے. and what's the rush, اور کیا جلدی ہے. anyway, I will have him all to myself for a couple of days, وہ میرے پاس یعنی وہ میرے پاس بہت دنوں کے لیے ہوگا. I won't let him out of my sight, میں اس کو اپنی نظر سے بالکل ہٹانے نہیں دوں گا. we will make up for the lost time, میں اس کی جو یہ وقت خراب ہوا ہے میں اس کی تلافی کروں گا. the sun was setting, سورج غروب ہو رہا تھا. but still ارشد had not come home, لیکن ابھی تک ارشد گھر نہیں آیا تھا. the old man's anxiety mounted, بوڑھی شخص کی جو پریشانی تھی وہ بڑھ گئی ہی. there was a moment, ایک لمحہ تھا, when he was about to sit out of the chairman's house, but then he changed his mind, ایک لمحہ اس طرح تھا کہ جب وہ چیئرمین کے ہاؤس کے طرف نکلنے والا تھا لیکن پھر اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا. he went into the yard, وہ صحن میں گیا. and called his neighbor Gerson, اور اپنی جو بڑا جو اس کا وہ تھا یعنی نائبر تھا, پڑوسی تھا, اس کے بڑے بیٹے کو یعنی نواسی کو آواز دی. run over, ادھر دوڑو. and see what ارشد is doing, کہ ارشد کیا کر رہا ہے. tell him, اسے یہ بتاؤ, I am at home, میں گھر پہ ہوں. and waiting for him, اور اس کے لیے انتظار کر رہا ہوں. he said, اس نے کہا. the boy was back in no time, وہ لڑکا بہت جلدی آیا. well, did you see ارشد, کیا تم نے ارشد کو دیکھا. what's he doing, وہ کیا کر رہا ہے. drinking tea, چائے پی رہا تھا. did you tell him about I am home, کیا تم نے کہا کہ میں گھر پہ ہوں. yes, بچے نے کہا ہاں. what did he say, اس نے کیا کہا. he said all right, اس نے کہا ٹھیک ہے. نواساد repeated the words to himself, نواساد نے وہ الفاظ اپنے ساتھ دہرائے. well, اچھا. then then that means, اس کا مطلب یہ ہے, he will soon be home, کہ وہ جلدی گھر آئے گا. I will start to fire for the Shylock meanwhile, میں اسی دوران سیخ کباب تیار کرتا ہوں. he had a good fire going in the fireplace, اس نے جو جہاں پہ وہ فائر آگ جلاتی تھی انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ اچھی آگ جلائی. then he set
to cleaning the skewers. پھر وہ بیٹھ گیا اور سیخوں کو صاف کرنے لگا. He went back into the house. وہ گھر میں چلا گیا. Whipped the dust off the lamp. اس نے وہ چراغ کی وہ گندگی صاف کی. And sat down to the table and wait. اور پھر وہ میز پہ بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا. Time dragged on endlessly. وقت لامتناہی طور پر بڑھتا گیا. The lights went on its village. اور گاؤں میں سارے جو بلفیں تھے وہ جلنے لگے. And the house took on a خاصی لوگ. اور گھر جو تھے وہ خاموش ہونے لگے سارے گھر. The street noise were dying down soon. اور جو اسٹریٹ یعنی گلیوں کی جو شور تھی وہ مدم ہو رہی تھی. slowly the only sound was that of the dogs barking mournfully in the distance. اور صرف کتوں کی آواز جو تھی جو دور سے آ رہی تھی غمگین آواز تھی. Arshik had still not returned. Arshik ابھی تک نہیں آیا ہے. The fire died down. جو آگ تھی وہ جلدی بجھ گئی. لیونگ اے mound آف ایشز. ایک راکھ کی بڑی سی ڈھیر پیچھے چھوڑ گئی. ان دا فائر پلیس یعنی اس چولہے کی جگہ پہ جہاں جلتا تھا. while the lamb lay on the grass. جبکہ وہ دمبا جو تھا وہ اسی گھاس پہ پڑا تھا. chewing its cuds. اور انہوں نے جو اپنی جو بچا ہوا کھانا تھا اس کو چپا رہا تھا. Navasad was all ears as he peered into the darkness. اور نواساد بہت زیادہ ہمگوش تھا. وہ خود غور سے اس کو دیکھ رہا تھا یعنی اندھیرے میں. his eyes became strained. اور اس کی جو آنکھیں تھے وہ درد کرنے لگی. and started to tear. اور اس سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا. his head felt heavy. اس کا سر بھاری ہوا. he rose. وہ اٹھا. but his feet refused to budge. لیکن اس کا جو اس کی جو پاؤں تھی انہوں نے جواب دی انکار کیا اٹھنے سے جواب دیا. why should I go begging to him. میں کیوں جاؤں کہ اس کی منت کروں. I am older than he is. میں اس سے بڑا ہوں. he should come to me. اس کو میرے پاس آنا چاہیے. he began to grumble. وہ بڑبڑانے لگا. but then he consoled himself. پھر اس نے خود کو تسلی دی. once again ایک بار پھر سے کہتی ہوئی by saying well he is an important man. وہ ایک اہم شخص ہے. maybe he has some important businesses to discuss with the chairman. شاید اس کے پاس کوئی اہم بات ہو جو چیئرمین کے ساتھ وہ ابھی تک وہ کر رہا ہے. he will come home. وہ گھر آئے گا in the morning. شاید صبح آ جائے. but still he waited. لیکن ابھی تک انہوں نے انتظار کیا. he waited far in the small hours. اور بہت دیر تک انتظار کرنے لگا. the autumn night was drawing to close. اور موسم خزاں کی جو رات تھی ختم ہونے والی تھی. the old man's eyes grew dim for peering. اور بوڑھے شخص کی جو آنکھیں تھے وہ بالکل مدم ہونے لگے. انٹینٹلی غور سے دیکھتے into darkness. اس اندھیرے میں. slumber gradually lulled him. نیند نے اس کو لوری سنانا شروع کیا. to sleep at the table. اور اسی میز پر سو گیا. he did not know. وہ نہیں جانتا تھا how long he had slept. کتنا دیر تک وہ سویا ہے. he was awakened by the neighbor woman's voice calling from the yard. وہ جو پڑوس والی عورت تھی وہ اس کی آواز پہ اٹھ گیا جو اس کو آوازی دے رہی تھی. he opened his eyes. اس نے اپنے آنکھیں کھولے. and was surprised. اور یہ حیران تھا to see the first rays of sun. کہ اس نے سورج کی پہلی جو روشنی تھی وہ دیکھ لی. peeping into the window. جو کہ کھڑکی سے آ رہی تھی. Navasad. hey Navasad. the neighbor called. پڑوسی نے آواز دیا. Navasad. he rushed out of the house. وہ گھر سے تیزی سے باہر نکلا. his neighbor was looking over the fence. اس کی جو پڑوسی تھی وہ باڑ کے اوپر سے اس کو دیکھ رہی تھی. how come you have slept so late today. آج کس چیز نے تمہیں اتنا دیر تک سوئے رکھا. what is it. یہ کیا ہے. is Arshik on his way here. کیا ارشک گھر آ رہا ہے. no. اس نے کہا نہیں. she said. اس نے کہا and shook her head. اپنا سر ہلایا. your Arshik is leaving. تمہارا ارشک جا رہا ہے. look at the road. سڑک کی طرف دیکھو. Navasad felt as. نواساد نے اس طرح محسوس کیا if the roof had come down on his head. کہ چھت جو ہے اس کی سر کے اوپر گر گیا. he ran over to the slow shed and climbed to the roof. وہ دوڑ گیا اور جو چھوٹا سا اس کا چھت تھا اس کے اوپر چڑھ گیا. Arshik's car was speeding along the road. ارشک کی گاڑی تھی وہ روڈ کی طرف جا رہی تھی اسپیڈ کے ساتھ. glittering in the sun. سورج میں چمک رہی تھی. quickly becoming smaller and smaller. اور تیزی کے ساتھ چھوٹی اور چھوٹی ہوتی جا رہی تھی. his unsteady gait was that of an old man. اور اس کا چال جو تھا وہ بوڑھے شخص کی طرح تھا یعنی بوڑھے شخصوں کی طرح وہ اب چلنے لگا جھکی ہوئی کمر کے ساتھ. Navasad was making his way down to the path of the orchard. نواساد جو تھا وہ اپنے باغاتوں کی طرف اپنے راستے پر جانے لگا. his eyes that stared at the ground seemed to have become sunken. اور اس کی آنکھیں جو کہ زمین کو دیکھ رہی تھی ابھی اس طرح لگا تھا کہ اس میں دسے ہوئے ہیں. his back seemed more stooped. اور اس کی جو
پش تھی وہ اور بھی جھک گئی دین ایور، یعنی پہلے سے بھی زیادہ. دا وائٹ لیمپ گیمبل آفٹر ہم، اور جو سفید دمبا تھا وہ اس کے پیچھے مطلب بھاگ رہا تھا. اس سبق سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی محنت کرتا ہے اسٹارٹ میں، یا پیار کرتا ہے، آپ کی ہیلپ کرتا ہے، تو آپ لوگوں نے ان لوگوں کی اس محنت کو کبھی بھی آگے پھر اس طرح نظر انداز نہیں کرنا، یعنی اس کی محنت کا، اس کی پیار کا آپ لوگوں نے پیار سے ہی جواب دینا ہے. تھینک یو سو مچ.